والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وقال اللہ تبارک وتعالی فلا تذهب نفسک علیہم حسرات وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وددت انی لقیت اخوانی قال فقال اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولیس نحن اخوانک قال انتم اصحابی ولکن اخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی او کما قال علیہ السلام۔ میرے محترم بھائیوں، قابل صد احترام بزرگوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت وسیع موضوع ہے، اور میں پہلے یہ عرض کر چکا ہوں کہ سیرت کے مختلف پہلو ہیں، مختلف گوشے ہیں، جس میں جو سب سے اہم ہے، جو ذمہ داری ہے، اور جس ذمہ داری کے لیے آپ کو ستایا گیا، آپ کو پتھر بھی مارے گئے اور آپ پر جو ہے وہ اوجڑی بھی ڈالی گئی نماز کے دوران، اور آپ کے گلے میں ایک چادر ڈال کر اور گلا بھی گھونٹا گیا، یہ سب سے جسے کہتے ہیں کہ یہی مقصد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی اس امت سے شفقت تھی، جتنی اس امت سے محبت تھی، اور جتنا اس کے لیے تڑپے ہیں اور مچلے ہیں، اور جتنی دعائیں کی ہیں، شاید کسی نبی نے کی ہوگی، کسی نبی نے نہیں کی تھی۔ ہمارے نبی کو اتنی زیادہ فکر تھی، ایک دفعہ صحابہ سے کہنے لگے وددت انی لقیت اخوانی، میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں۔ قال فقال اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولیس نحن اخوانک، اے اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا قال انتم اصحابی ولکن اخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی، تم میرے صحابہ ہو، میرے جگری یار ہو، میرے دوست ہو، میرے بھائی تو وہ ہوں گے جو میرے جانے کے بعد مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے، وہ میرے بھائی ہوں گے، اور میرا یہ دل کرتا ہے کہ ان سے میری ملاقات ہو، میں ان کو دیکھوں، میں اور آپ ہیں وہ۔ میرے نبی نے یہ تمنا ظاہر کی کہ میں ان کو دیکھوں، ان سے ملاقات کروں۔ صحابہ کے سوال پر کیا فرماتے ہیں کہ آپ میرے یار ہو، میرے دوست ہو، میرے اصحاب ہو، صحبت یافتہ ہو، جو میرے بعد مجھ پر ایمان لائیں گے، نہ جنہوں نے قرآن اترتا ہوا دیکھا، نہ مجھے دیکھا ہے، نہ جو ہے وہ جبرائیل کو دیکھا ہے، کسی کو بھی نہیں دیکھا، کسی چیز کو نہیں دیکھا، لیکن مجھ پر ایمان لائیں گے، میرا کلمہ پڑھیں گے، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کو دیکھوں۔ ایسی محبت، ایسا تعلق اور ایسی فکر جو میں بات کر رہا تھا، جو مکی زندگی تھی، اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کا حکم ہے کہ اپنے قریبی لوگوں کو بلاؤ، ان کو دعوت دو، تو سب سے پہلے اپنا چچا ابو لہب یہ مخالف ہو گیا، اور اس نے برا بھلا، پھر باقی ہو گئے، پھر ابو جہل، ابو الحکم اس کا نام تھا، یہ بڑے بڑے فیصلے کرتا، لیکن اپنی سرداری اس نے جاتے ہوئے دیکھی اور اپنا اختیار جاتا ہوا دیکھا، تو وہ حضور کے مخالف ہو گیا۔ آپ کا مذاق بھی اڑایا گیا، آپ کے اوپر اشعار بھی، جو ایسے الٹے سیدھے اشعار جو ہجو کہتے ہیں جسے، وہ بھی آپ پر کی گئیں، شاعریاں بھی کی گئیں، اور آپ کو جو ہے گالم گلوچ بھی کیا گیا، اور آپ کو پاگل اور مجنون بھی کہا گیا۔ جب تک دعوت نہیں دی تھی، جب تک وحدانیت کی طرف نہیں بلایا تھا، صادق اور امین تھے، جو ہی اس منصب پہ آئے، اللہ نے حکم دیا کہ بلاؤ ان کو، اس دن سے وہ دشمن ہو گئے کہ ہم تو سالہ سال سے ان بتوں کی ان کو پوچھتے آئے ہیں اور ان سے ہی مانگتے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں ان کو جھٹلانے والے؟ پھر آپ پر دنیا پیش کی گئی، آپ کے چچا کے پاس گئے، ابو طالب کے پاس وفد بن کے، کہ اگر محمد کہتے ہیں ہم ان کو پورے عرب کا بادشاہ بناتے ہیں، اگر ان کو کوئی حسین عورت کی ضرورت ہے تو سب سے حسین کے ساتھ عورت کے ساتھ ان کی شادی کرتے ہیں، اگر ان کو مال ضرورت ہے
تو ہم ڈھیر سارا مال ان کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی علاج کی ضرورت ہے تو ہم بہتر سے بہتر ان کا علاج کروائیں گے۔ پیشکشیں کی گئیں، لیکن کیا ہے کہ ہمارے بتوں کو نہ جھٹلاؤ، جو باپ دادا سے جس چیز پہ آ رہے ہیں، جس طریقے پہ، اس کو نہ جھٹلاؤ۔ پھر ایک دن ابو طالب نے حضور سے فرمایا کہ اے بیٹا، جب ان پر دباؤ حد سے زیادہ بڑھا کہ اے بیٹے کہ اتنا بوجھ مجھ پر آ گیا ہے، تو تھوڑا سمجھانے والا طرز تھا کہ آپ تھوڑا جو ہے اس سے ان کے بتوں کو جو آپ جس طرح وہ کرتے ہوئے تھوڑا اس سے تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا گزارا کر لیں، تھوڑا سا پیچھے آ جائیں، اور مجھ پہ اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ میرے کندھے اس کو برداشت نہ کر سکیں۔ یہ جب زیادہ دباؤ پڑا سرداروں کا تو حضور نے کیا فرمایا، چچا میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیا جائے، دوسرے پہ چاند رکھ دیا جائے، پھر بھی میں نہیں ہٹوں گا، اور نکل آئے۔ منصب جو مقصد تھا، اور کیا ہوا، ایک دفعہ کعبہ میں کھڑے ہیں، ابو جہل آیا، باتیں کی اور حضور کے سر پر کوئی چیز ماری اور زخمی کیا، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے جب وہ باندھی تھی حمزہ کی، حمزہ رضی اللہ عنہ کی، وہ دیکھ رہی تھی۔ حضور بڑے اداس، بڑے دل شکستہ وہاں سے نکلے چلے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے۔ جب وہ شکار سے واپس آئے تو ان کی بیوی بڑی غمگین تھی کہ اے حمزہ، ہمارے بیٹے اس یتیم بھتیجے کو ابو جہل نے یہ ان کے ساتھ سلوک کیا، ان کو زخمی کر دیا، ان کا سر زخمی کر دیا اور ان کو برا بھلا کہا۔ تو غصے سے بھرے ہوئے آئے، کمان ان کے ہاتھ میں تھی، ان کے سر پہ دے ماری، سر کو زخمی کر کے کہا کہ کیا تو نے ان کو ویسا سمجھا ہوا ہے کہ ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے؟ حمزہ بھی ان کے طریقے پر ہے، حمزہ ان کا حمایتی ہے۔ واپس جا کر حضور کو بتایا، حضور نے کہا حمزہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، آپ میری حمایت میں آپ نے یہ کیا، لیکن میں تو اس سے خوش ہوں گا کہ جب آپ کلمہ پڑھ لیں۔ تو اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ عقبہ بن ابی معیط، حضور نفل پڑھ رہے ہیں خانہ کعبہ کے اندر، وہ بدبخت آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ایک چادر ڈال کر زور دیتا ہے، حضور کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا ہے، آنکھیں باہر کی طرف آنے لگتی ہیں، سخت تکلیف ہے۔ حضرت بکر دیکھتے ہیں کہ او ظالم، جا کے حضور کو چھڑواتے ہیں اور وہ پھر حضرت بکر کو مارنے لگ جاتے ہیں، اور یہ کہا کہ او ظالم انسان، اس لیے حضور کو مارتے ہو، اس لیے ظلم کرتے ہو کہ یہ منع کرتا ہے آپ کو اس سے کہ آپ جہنم میں چلے جاؤ، اور سب کو جنت میں جانے کی فکر کر رہا ہے، ایک اللہ کی طرف بلانے والا ہے، اس لیے مار رہے ہو۔ پھر حضرت بکر صدیق کو اتنا مارا کہ اپنے قبیلے والے مردہ سمجھ کے ان کو لے گئے کہ مر چکے ہیں۔ جیسے ہوش آیا، یہ بتا رہا ہوں، یہ حضور کا عشق بتا رہا ہوں کس طرح ہوتا ہے، حضور کا طریقہ بتا رہا ہوں کیسے ہوتا ہے۔ جیسے ہی آنکھ کھلی، اپنے درد، جسم ٹوٹا ہوا ہے، مرنے کے قریب ہیں، اپنے سارے درد بھول گئے، اور سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ حضور کا کیا حال ہے۔ قبیلے والے باتیں کرنے لگے، یہ دیکھو ان کی وجہ سے ان کو اتنی تکلیف ہوئی، ابھی جیسے آنکھ کھلی ہے کچھ ناراض ہو کے چلے گئے۔ فرمایا نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دوائی کچھ بھی نہیں پیوں گا جب تک کہ میں محمد کا دیدار نہ کر لوں۔ طائف کا واقعہ پڑھتے ہیں، کتنا زخمی کر دیا، پاؤں مبارک خون سے تر ہیں، باغ میں پناہ لیتے ہیں، وہاں بیٹھ کر کچھ دم لیتے ہیں، اور کیا کائنات کی عظیم ترین ہستی، تکلیفیں تو آئیں۔ پھر احد میں کیا ہوا، دانت شہید ہو گئے، خود کی کڑیاں اندر گھس گئیں، گڑھے میں گر گئے، سر لگا۔ واقعات تو بہت زیادہ ہیں۔ یہ سارا کچھ کس لیے تھا؟ یہ سارا کا سارا اس لیے تھا، یہ ہمیں صحیح دین پہنچانے کے لیے، ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے، ساری امت کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ ایک دفعہ حضور یہاں نفل پڑھ رہے ہیں، ایک بدبخت آیا، اونٹ کی اوجڑی لائے، اوپر ڈالی، حضور کا دم گھٹنے لگا۔ حضرت فاطمہ، حضرت زینب یہ دوڑی ہوئی آئیں، حضرت زینب تھی، یہ دوڑی ہوئی آئی اور حضور سے وہ ہٹائی اور کہا، ان کو
یہ کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، حضور کے چہرے مبارک سے وہ مٹی وغیرہ پونجی، صاف کی، تو حضور نے فرمایا اے بیٹی یاد رکھنا ایک دن میرا یہ کلمہ ہر کچے پکے گھر میں جائے گا،